السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف غارمین قرض دار میں کون لوگ آئیں گے؟ دیکھیں، غارمین دو قسم کے ہیں، ایک تو اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا اور دوسرا کسی کے لیے قرض لیا ہو، سوسائٹی کے لیے، مثلا فقیر مسکین میں نہیں آتے بلکہ غارمین میں آتے ہیں۔ اور قرض کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اچانک کوئی مصیبت آ گئی، مثلا دکان کو آگ لگ گئی یا کوئی سیلاب میں نقصان ہو گیا، وہ غارمین میں نہیں آتا تھا، اب نقصان ہونے کی وجہ سے غارمین میں آ گیا، اب زکوٰۃ کا مال وہ لے سکتا ہے۔ اس کے لیے شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، اگر اس کے اتنا مال ہے کہ وہ قرض واپس کر سکتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہ لے، کیونکہ زکوٰۃ کا میل لوگوں کے ہاتھ کی میل کے چیل، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ جو بڑا مجبور ہو وہ لے، آسانی سے نہیں لینا چاہیے۔ لوگوں کے ذہنوں پر یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ آسانی سے زکوٰۃ کا مال نہیں لینا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی اور مال ہے تو وہ قرض اس سے ادا کرے، یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ باقی کون کون سی چھوڑ کر دیکھا جائے اس کے پاس اگر مال ہے؟ پہلا، گھر، وہ چھوڑ دیا جائے کہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے پاس گھر ہو اور یہ نہیں کہ وہ بیچ دے، زکوٰۃ کا مال وہ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ اس کا بنیادی گھر ہے، چیز ہے، وہ لے سکتا ہے۔ گھر ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر بھی سادہ سا ہو، یہ نہیں کوئی لگژری گھر ہو، اگر لگژری ہے تو وہ بیچ کر سستا لے اور اپنا قرض ادا کرے، صحیح مسئلہ یہی ہے۔ دوسرا، گھر کا کوئی سامان، بنیادی سامان ہے تو نہ بیچے، اگر لگژری ہے تو وہ بیچ کر اپنا قرض اتارے۔ گھر ہوتے ہوئے بھی، سامان ہوتے ہوئے بھی لوگ غارمین میں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، لگژری چیزیں بہرحال نہ ہوں۔ سواری، یہ بھی ایک عام بنیادی ضرورت ہے اس لحاظ سے۔ برحال یہ ہے کہ نارمل ہو، یہ نہیں کہ کروڑوں کا گھر ہو یا گاڑی ہو، تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ باقی آج کل جیسے کوئی دعویٰ کرے کہ میرے اوپر قرض ہے، تو لیکن تحقیق کے ساتھ دیکھیں کہ کیا وہ غارمین میں آ رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ دیکھنا کہ وہ ضروری ہے کہ جیسے وہ اس نے کہہ دیا اس کو مان لیا جائے، بلکہ اس کی تحقیق بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی سوال کر سکتا ہے جس کے بارے میں 3 آدمی گواہی دیں، وہ مانگ سکتا ہے۔ اس لیے تحقیق کر لیں زکوٰۃ دیتے وقت کہ کیا کو واقعی وہ قرض کے کسی غلط چیز کے لیے قرض تو نہیں لیا، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ کنڈیشن دوسری کہ وہ چیز، قرض جو لیا وہ حرام چیز کے لیے نہ ہو، اسراف کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، سودی قرض نہ ہو جو زکوٰۃ کے مال سے آپ دے رہے ہیں، اسراف کے لیے قرض نہ ہو، وہ اس میں نہیں آئے گا غارمین میں۔ مطلب کہ نشہ آور چیزیں یا اسراف، مطلب شادی وغیرہ کے لیے، جہیز کے لیے لیا ہو، یہ سب اسراف ہے۔ تو اس لیے یہ چیزوں کی ویریفائی کرنی چاہیے، دیکھنا ہوگا قرض کس کام کے لیے لیا ہے، شادی کے لیے یا حرام سود کے لیے تو نہیں لیا، تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ اس کنڈیشن کے ساتھ اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے تحقیق کر کے اس کو یہ دینا جائے گا، یہ فوراً نہیں مان لیا جائے گا۔ تیسری کنڈیشن، اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو وہ انتظار کرے قرض ادا کرنے میں، پہلے وہ غارمین میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی وہ غارمین میں شامل اس کو کر لیں، لیکن اس سے یہ کہیں کہ کوشش کریں کہ وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کریں پہلے، اگر ٹائم ہے، زکوٰۃ سے مال فوراً نہ اسے دے دیا جائے، یہ کنڈیشن ہے۔ لیکن قرض مرنے والے کا ہو تو اس کا مال اسے اس کے مال سے ہی ادا ہوگا، اگر مرنے والے کا قرض ہے۔ لیکن اگر نہیں تو مال اس کے تو قرض اتارا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مال سے، جیسے کہ مرنے والے کا قرض ہے تو وہ تو اتارا جا سکتا ہے اس مال سے بھی۔ لیکن اللہ کا جو قرض ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے نہ دیا جائے، لیکن جو بندوں کا قرض ہے وہ بھی، آپ انسان کے فوت ہوا ہے اس کے اوپر قرض ہے، اس کا مال نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے بھی دیا جا سکتا ہے ان کنڈیشن کے ساتھ۔ اور غارمین میں تملیک کی شرط نہیں ہے، آپ اس کا قرض بھی اتار سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔